الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلّہ کلمات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے رائے کردیبہ ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے علی کل شیء قدیر ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون بس کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ بارش کے قطروں سے زیادہ سورج کی کرنوں سے زیادہ چاند کی روشنی سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ جسد اقدس پر روح اقدس پر ساقی کوثر پیکر حسن و جمال آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین نے انسان کو خوشی اور غم کا اظہار کرنے کی 3 صلاحیتیں اور 3 طریقے سکھائے ہیں۔ نمبر 1، انسان کلام کر کے گفتگو کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خوش ہے یا غمگین ہے۔ نمبر 2، اشارے کر کے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ غمگین ہے یا خوش ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس قوت گویائی نہیں ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، گونگے ہیں، وہ اشاروں کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں خوشی ہے یا کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان اپنی جسمانی کیفیات کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ کسی کا ہم چہرہ دیکھتے ہیں، چہرے پر اداسی ہوتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اسے کوئی پریشانی ہے یا کوئی تکلیف ہے، اور اگر چہرے پر شگفتگی ہو، مسکراہٹ ہو،
چہرہ حشاش بشاش ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آج یہ خوش ہے. انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت انسان کے آنسو ہیں. آنسوؤں کی بھی 3 قسمیں ہیں. انسان جب بہت زیادہ غم میں ہو، اسے دکھ پہنچے، تکلیف میں ہو یا درد میں ہو تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں. اور بعض اوقات خوشی کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اور تیسری قسم ہے وہ ہے مگرمچھ کے آنسو، فریب اور دھوکے والے آنسو، جو سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے انسان اپنی آنکھوں سے نکالتا ہے. انسان کی جو پہلی زبان ہے وہ بھی آنسو ہی ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو رو کر آنسو بہا کر اپنی ماں سے اپنی ضروریات کو پورا کرواتا ہے. اور یہ آنسو اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے، اگر انسان اکیلے میں بیٹھ کر رو لے، آنسو بہائے، تو ایک تو اس کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے. میں آج 2 قسم کے آنسوؤں کا ذکر کروں گا. ایک وہ قیمتی آنسو جو امت کے ہیں اور ایک وہ قیمتی آنسو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، جو شروع میں نے آپ کو سامنے آیات تلاوت کی تھی سورہ المائدہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام یعنی قرآن کریم کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وَتَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرِفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور وہ کلام کو سننے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہمیں بھی تصدیق کرنے والوں میں لکھ دے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا، کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ رحمان کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے ڈر کر سجدے میں گر جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. فجر کی نماز میں سورہ طور کی آیات تلاوت کر رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع. اس آیت پر پہنچے اور اتنا رونے لگے کہ ان کی ہچکیاں اور سسکیاں بلند ہونے لگی. نماز مکمل کی، اپنے گھر کی طرف گئے اور گھر جا کر بھی اتنا روتے رہے کہ بیمار ہو گئے. صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لینے کے لیے گھر جاتے تو واپس آ کر کہتے کہ لگتا ہے عمر نہیں بچیں گے. عمر تو اتنا بیمار ہو گئے ہیں صرف ایک آیت کی وجہ سے، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے. بس اتنی سی آیت ان کے دل پر اتنا اثر کر گئی کہ وہ بیمار ہو گئے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے حضرت ابو بکر کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر پڑی. داڑھی میں چند بال سفید نظر آئے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی، آپ پر بھی بڑھاپا آ رہا ہے، آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر مجھے سورہ تکویر میں بوڑھا کر دیا ہے. جب میں سورہ تکویر پڑھتا ہوں اور اس جیسی دیگر آیات پڑھتا ہوں
ان کی وجہ سے میرے بال سفید ہو رہے ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب آسمان کا سورج بے نور ہو جائے گا، جب چاند کا حسن ختم ہو جائے گا، ستارے جھڑ کر زمین کے آنگن میں گر آئیں گے، اللہ رب العالمین زمین میں دراڑیں ڈال دے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، زمین کے حشرات باہر آ جائیں گے، درندے شہروں کا رخ کریں گے اور انسان جنگلوں کی طرف بھاگیں گے. جب قبریں پھاڑ دی جائیں گی، جب مردے باہر آ جائیں گے، اس دن ہر انسان اپنا بدلہ اور حساب لینے کے لیے آ جائے گا. وہ بچی جس کو زندہ برگور کیا گیا تھا وہ بھی سوال کرے گی کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب قیامت کا دن برپا ہوگا ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، اتنا بڑا زلزلہ نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آئے گا. اور انسان دیکھے گا اس مال کی طرف اور کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی خاطر میں نمازیں چھوڑتا رہا، یہ وہ مال ہے جس کی خاطر میں اپنے بھائی کے سینے میں گولیاں مارتا رہا، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں اپنی بہن کو رلاتا رہا، اس کا حق کھاتا رہا، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو زہر دے کر مار دیا. آج یہ مال کوئی اٹھاتا ہی نہیں، آج اس مال کے پیچھے کوئی آتا ہی نہیں. تو اے ابو بکر، جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں نا، ان آیات کی وجہ سے میرے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے. کیا ہم بھی کسی قرآن پڑھ کر اتنا روئے ہیں؟ یار کا لو لیٹر پڑھ کر تو روتے ہیں، کسی یار کی جدائی میں تو آنسو بہاتے ہیں، لڑکی یا لڑکے کی جدائی میں تو روتے ہیں، کاروبار میں اگر نقصان ہو جائے تو بھی روتے ہیں. لیکن یہ رونا اللہ کی نظر میں کوئی رونا نہیں ہے. یہ آنسو قیمتی نہیں ہے جو ہم بہاتے ہیں. اپنے آنسوؤں کو قیمتی بنائیے. قیمتی آنسو کون سے ہیں؟ جب انسان اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے بہائے. جہنم کی آگ ایسی ہے جیسے دنیا جہان کے سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کے آنسو میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک قطرے سے جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے، جس آگ کو سمندر کا پانی نہ بجھا سکے. یار ایک قمیض بھی دھونی ہو نا تو ایک بالٹی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف ایک آنسو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کو یاد کر کے اگر آپ کی آنکھ سے بہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے. دوسرا آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر آپ کی آنکھ میں آ جائے تو وہ بھی بڑا قیمتی آنسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے مسجد نبی کی طرف، ایک انصاری عورت نبی علیہ السلام سے فرماتی ہے اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر بنواؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تمہاری مرضی، اگر بنانا چاہتی ہو تو بنا دو. اس انصاری عورت نے لکڑ ہاری کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے ایک ممبر تیار کر کے دو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے.
بہرحال ممبر تیار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کی طرف قدم بڑھائے اور اس پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ شروع کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا تو ہمیں بچے کی رونے کی ایسی آوازیں آنے لگی کہ بچہ بہت تکلیف میں ہے اور دھاڑے مار کر رو رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی, لیکن کوئی بچہ نظر نہیں آیا. پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے تو پتہ لگا کہ اس کھجور کا تنا رو رہا ہے. اس کھجور کے تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ تنا روتے روتے اس طرح چپ ہو گیا جس طرح ایک بچہ اگر رو رہا ہے اور ماں اسے گلے لگائے تو وہ ہچکیاں لیتے آہستہ آہستہ چپ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس تنے میں سے رونے کی آواز آنا بند ہو گئی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج میں اسے اتر کر سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ تنا روتا رہتا. آپ دیکھیں وہ تنا اوپر سے سوکھا ہے لیکن اندر سے کتنا ہرا ہے. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی بھری ہوئی ہے اور ہم اوپر سے ہرے ہیں اندر سے سوکھے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیسے کچھ ڈال دیتے ہیں. کوئی لمحہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور حدیث کا مذاق نہ اڑائے, مخالفت نہ کرے. بزنس مین کہتا ہے میں سود نہیں چھوڑ سکتا. عورت کہتی ہے مجھ سے پردہ نہیں ہوتا. دکاندار اور درزی کہتا ہے گانے سنے بغیر مجھ سے کام ہی نہیں ہوتا. دولہا کہتا ہے رسم حنا اور شادی میں ڈانس کروائے بغیر, گانا بجائے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا. مجھے پتا ہے کون سا ایسا موقع ہے, کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت نہیں کرتے. اب آئیں ان قیمتی آنسوؤں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا عطا فرمائی, یعنی ایسی دعا کہ جب بھی وہ کریں گے فوراً قبول کر لی جائے گی. اپنے لیے اپنی ذات کے لیے ایک ایسی دعا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا کی جو مستجاب ہے. جب بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے فرمانے لگے اقرا علیہ القرآن. اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہو اور پڑھ کر میں سناؤں. فرمایا ہاں آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی قرآن پڑھ کر سنائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سورہ النساء پڑھنا شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی اور آیت نمبر 41 تک تلاوت کرتے رہے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا تو میرے ہاتھ پر ہاتھ پڑا. میں اتنا مگن تھا تلاوت میں کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ مارا ہے. اور میں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو رہی اور نبی علیہ السلام مجھے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بس کر اور تلاوت نہ کر.
اس آیت کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ کل قیامت کے دن ہر امت میں سے ہم نبی کو بطور گواہ پیش کریں گے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مریم اللہ کی بیوی اور میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں اللہ میں نے تو نہیں کہا اور تو جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی بطور گواہ آپ کی امت کو پیش کریں گے. نبی علیہ السلام سے بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال فرمائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا کہ آپ نے اس امت کو پہنچا دیا. تو نبی علیہ السلام اس وقت کو یاد کر کے رونے لگ گئے کہ کل قیامت کے دن مجھے میری امت کے خلاف بولنا پڑے گا. کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے نہ قرآن پر عمل کیا نہ حدیث پر عمل کیا، ان کے خلاف بولنا پڑے گا. اور ہر نبی نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ جو میرا مطیع ہے جو میری اطاعت کرتا ہے اسے معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، اور جو میری اطاعت کرنے والا نہیں ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر. لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کہا. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ دعا کی یا رب امتی یا رب امتی، یا اللہ میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو معاف کرو. تو اس تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھے میری امت کے خلاف بولنا پڑے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ نے ہر نبی کو مستجاب دعا عطا فرمائی تھی، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو بھی اللہ نے وہ دعا دی ہوگی. نبی صاحب فرماتے ہیں جی ہاں مجھے بھی اللہ رب العالمین نے وہ دعا دی ہے. فرمایا تو کیا آپ نے وہ دعا مانگ لی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میں نے دعا ابھی تک نہیں مانگی. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں پر ظلم کیے گئے، نبی علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی. 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں رہے لیکن وہ دعا نہیں مانگی. شعیب ابی طالب میں 2.5 سال تک پیٹ رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے، کھجور کی گٹھلیاں چوس کر گزارے کرتے رہے لیکن وہ دعا نہیں مانگی. حضرت بلال کو جلتے ہوئے انگاروں پر بیٹھا لیکن وہ دعا نہیں مانگی. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی دعا کب مانگیں گے؟ فرمایا اس دن جس دن میدان محشر سجا ہوگا ہر نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی. اس دن میری امت پریشان ہوگی، اس دن میں اپنی امت کے حق میں اللہ سے دعا کروں. اس دعا کو میں نے اس لیے بچا کر رکھا ہوگا. بتائیں کوئی کسی کے لیے اتنا کرتا ہے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے بھی اتنا نہیں کرتا کہ اتنی تکلیفیں ہو رہی ہوں اور اس کے پاس ایک آپشن موجود ہو اور وہ اسے استعمال نہ کرے. ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی کوئی مجھے ایسا واقعہ تو سنائے جو آپ کبھی بھولے ہی نہ ہو، جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہو. سوال کر کے حضرت عائشہ اپنے کام کاج میں لگ گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، جواب ہی نہیں دے رہے تھے، تو میں نے نبی علیہ السلام کی چہرے کی طرف نگاہ ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا ہے جسے میں کبھی بھولا ہی نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کون سا واقعہ ایسا جسے آپ سوچ کر ہی رونے لگ گئے؟ فرمانے لگے جب میں نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ابو جہل میری مخالفت کرتا، ابو لہب میری مخالفت کرتا، میں جہاں بات کرنے کے لیے جاتا وہاں یہ آ جاتے اور کہتے اس کی بات کوئی نہ سنے، وہاں پر شور کرتے، میری بات سننے ہی نہ دیتے.
تو میں نے سوچا کیوں نہ مکہ سے باہر جا کر اللہ کی توحید کا کلمہ میں بلند کروں. فرمایا میں طائف کی طرف چلا گیا. طائف جا کے بنو ثقیف قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں جا کر جمع کیا. ان کو جمع کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، حبل کچھ نہیں کر سکتا. کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہم سب کا معبود ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو ثقیف کے سردار کہنے لگے اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم میں سے وہی بناتا. ہم میں سے کسی سردار کو نبی بناتا. آپ کو نبی کیوں بنایا ہے؟ آپ کے سر پر تو باپ کا بھی سایہ نہیں ہے، آپ کے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. نبی آپ کو بنانا تھا، ہم میں سے کسی کو بنایا ہوتا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میں 7 دن تک وہاں پر لوگوں کو دعوت حق دیتا رہا. 7 دن تک. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جھولیوں میں پتھر لے لیے. جھولیوں میں پتھر لے کر چوراہوں پر کھڑے ہو گئے اور مجھے اتنے پتھر مارے کہ میرے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر خون نہ بہہ رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ زخم جسم میں بھرے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے سفر شروع کیا. فرماتے ہیں کہ 3 میل تک میں چلتا رہا اور پھر بالآخر بے ہوش ہو کر گر گیا. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سامنے جبریل کھڑا ہوا ہے اور جبریل مجھے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ حکم دیجئے. میرے ساتھ ہوا والا فرشتہ بھی آیا ہے، میرے ساتھ بارش برسانے والا فرشتہ بھی آیا ہے. آج تو آسمان میں طوفان مچا ہوا ہے. یہ حالت کر دی آپ کی. آج تو وہ دعا کرے جو اللہ نے مستجاب دعا آپ کو دیا آج تو کرے. اللہ کا نبی آپ حکم دیں میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان یوں پیس دوں گا کہ ان کا بچہ بھی باقی نہیں بچے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل تم اتنا کہہ رہے تو چلو میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون. یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، میری اس قوم کو کچھ نہ کہنا، یہ مجھے جانتی نہیں، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے. اللہم اہد قومی، یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ وہ دن مجھے نہیں بھولتا. اس دن کو یاد جب میں کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو بتائیں جو نبی پتھر کھائے اور پھر بھی دعا کرے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی وادیوں میں، مدینہ کی وادیوں میں، مسجد میں، گھر میں میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی رو کر دعائیں کر رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی. میرے اور آپ کے لیے وہ قیمتی آنسو بہا رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے. ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ نے جب فرما دیا کہ جنت کا دروازہ ہی آپ کھولیں گے، اللہ نے جب فرما دیا تمام انبیاء سے افضل آپ ہیں، اللہ نے جب فرما دیا کہ آپ کے آئے بغیر جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، تو رونے کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرا اور آپ کا غم اتنا غم کرتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا قرآن کریم میں کہ نبی لگتا ہے کہ آپ خود کو ہلاک کر دیں گے. ان کے غم میں، لوگوں کے غم میں آپ لگتا ہے خود کو ہلاک کر دیں گے. ہم نے آپ کو دروازہ بنا کر نہیں بھیجا، آپ صرف دعوت دیں، آپ صرف حق پہنچائیں. لیکن اللہ کے نبی کو اتنی فکر تھی کہ دن رات نمازوں میں اور خود کو تکلیف میں ڈالا، پتھر کھائے، پریشانیاں سہی، اولاد کی تکلیفیں سہی، لیکن وہ دعا نہیں مانگی.
وہ دعا کس کے لیے بچا کر رکھی؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ کل قیامت کے دن جب میری امت کا ہر فرد پریشان ہوگا اور ہر نبی پریشان ہوگا، اس دن میں اللہ سے یہ دعا مانگ کر اپنی قوم کو، اپنی امت کو بخشوا دوں۔ تو جو نبی ہماری اتنی فکر کرتا ہو، اس کی سنتوں کو ہم کتنی فکر کرتے ہیں، اس نبی کی باتوں کو ہم کتنا مانتے ہیں۔ یار ہمارے ساتھ اگر کوئی نیکی اور بھلائی کر رہے ہیں، ہم ساری زندگی اس کو نہیں بھولتے، ہم یاد رکھتے ہیں کہ میرے فلاں وقت میں، پریشانی کے وقت میں فلاں نے میری مدد کی تھی، ہم یاد رکھتے ہیں، اس کا احسان یاد رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ احسان نہیں ہم پر، اور کل قیامت کے دن جب وہ ہمارے لیے وہ دعا مانگیں گے جس کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو، ہر نبی یہ دنیا میں ہی مانگ لی، نبی علیہ السلام نے وہ دعا نہیں مانگی، کتنا بڑا احسان ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، حدیث میں آتا ہے 40 دن اور 40 راتوں تک سجدے میں پڑے رہے، اور اللہ کی وہ تعریف بیان کریں گے جو آج سے پہلے کبھی بیان ہی نہ کی ہوگی، اللہ سکھائے گا وہ کلمات، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھا کر اللہ کی طرف کیا مانگیں گے؟ فرمائیں گے یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، کہ جس دن اللہ رب العالمین جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا، اتنا غصے میں ہوگا کہ کوئی نبی اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے بھی ڈرے گا، کچھ سوال کرنے سے پہلے بھی ڈرے گا کہ کہیں اللہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر دے۔ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے نا، وہ کہیں گے کہ نہیں میں اللہ کے پاس جا کر ابھی نہیں کچھ کہہ سکتا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں پھر بھی گیا تھا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہر نبی کہے گا ہم اللہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میرا اور آپ کا مقدمہ لڑیں گے، اس وقت بھی اللہ کے سامنے اپنی امت کی سفارش کریں، پھر حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ جہنم میں سے ہر اس فرد کو نکال دے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ جہنم میں سے ہر اس فرد کو نکال دو جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان تھا۔ آخری وقت تک اللہ کے نبی نے اگر مقدمہ لڑا ہے تو ہمارا، میرا اور آپ، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو، اس نبی کی سنتوں کو، اس نبی کی احادیث کو ہم اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں، دن رات ہر موقع اور ہر لمحے ہم نبی علیہ السلام کی احادیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کریں کہ کہیں میرا نبی ناراض تو نہیں ہوگا، اور اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکلے تو اللہ کے ڈر سے نکلے، تو رسول اللہ کی محبت میں نکلے۔ چھوڑ دیں یہ لو لیٹر لکھتے ہوئے آنسو بہانا، چھوڑ دیں لڑکے اور لڑکیوں کی جدائیوں میں آنسو بہانا، دنیاوی کاموں میں آنسو جتنے مرضی بہا لے کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک آنسو بہائیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔